اور اب آپ کو لیے چلیں اس وقت تارا اہم ترین گفتگو کر رہے ہیں۔ ریمیٹنسز جو ہیں وہ 8.8 ارب ڈالر کراس کر گئے، جب آپ کی مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال 32% سے کم ہو کے اس سال 6.9% پہ آ گئی، جب حکومت نے سبسڈی دینا شروع کر دی بجلی کے اوپر، سمر پیکج دیا، اب ونٹر پیکج دیا ہے، اور بیرون ملک سے مختلف وفود کا آنا جانا پاکستان میں شروع ہو گیا، اور ریکارڈ ہے کہ 7 مہینوں کے اندر اتنے وفود کبھی بھی نہیں آئے ہیں۔ سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، اور سعودی عرب کے 3-4 دفعہ وفود آ چکے ہیں، ملیشین پرائم منسٹر آ چکے ہیں، پاکستان کو اعزاز ملا کہ ایس سی او کی سمٹ ہوسٹ کی، اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے اور اگریمنٹ سائن ہوئے۔ تو یہ جب بھی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے، اور کل ایک خوشخبری آئی پی آئی اے کے حوالے سے کہ یورپین روٹس کھل گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یورپین روٹس کھلنے سے پاکستانی ڈائسپورا جو باہر بیٹھا ہے ڈائریکٹ فلائٹوں سے بڑا فرق پڑے گا، پی آئی اے کا ریونیو بڑھے گا، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں مزید بہتری آئے گی، باقی روٹس کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کی اب قوی امید ہے، تو پی آئی اے وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا۔ اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ کل اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 11 ارب ڈالر کراس کر گئے ہیں، مور دین 11 بلین ڈالرز، اور یہ خوشائند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں دن رات محنت ہو رہی ہے، اور ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان کے عوام کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیے، ہمیں جب یہ ملک ملا تو ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، ہم نے الزامات نہیں لگائے، ہم نے رونا دھونا نہیں کیا، ہم نے اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، بہتری کے لیے دن رات کام کیا، اور شہباز شریف صاحب کا یہ مشن تھا کہ میں نے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے۔ پیرس نہ جاتے، پیرس میں جو ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی تو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا ملک، اور یہ اس کے الفاظ ہیں ایم ڈی آئی ایم ایف کے، نے کہا پرائم منسٹر شہباز شریف آپ نہ ہوتے تو شاید یہ فائنینشیل حالات اور اکانومی کے حالات ٹھیک نہ ہوتے۔ دنیا گواہی دیتی ہے، اور ایک طرف انتشار ہے، تشدد کی سیاست ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے باڈیز کی سیاست کی جا رہی ہے۔ کل ان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی تو میرے کچھ معصومانہ سوالات ہیں۔ پہلے کہا گیا سنائپر شاٹ مارے گئے، پھر کہا گیا اسٹریٹ فائرنگ کی گئی سامنے کھڑے ہو کے۔ تمام ٹی وی چینلز نے ان کو بھاگتے ہوئے دکھایا ہے کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ابھی تک 3 دن ہو گئے ہیں، تحریک انصاف ایک ویڈیو اسٹریٹ فائرنگ کی یا سنائپر کسی چھت کے اوپر کھڑے کی نہیں پروڈیوس کر سکی۔ کیا وجہ ہے کہ اسٹریٹ فائرنگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ پمس ہسپتال، پولی کلینک ہسپتال کہتا ہے کہ جی ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی ریسیو نہیں ہوئی، اور آپ پرانی تصویریں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ امیجز چلا رہے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ غیر ملکی میڈیا وہ جو امیجز چلا رہا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ امیجز ہیں۔ ایک امیج چلایا گیا 2000، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، کہیں پہ فائرنگ ہوئی تھی، ہسپتال کے اندر خون نظر آ رہا ہے، باڈیز نظر آ رہی ہیں، 2019 کی فوٹیج ان کے تمام مین ٹویٹر اکاؤنٹس نے ٹویٹ کی۔ غزہ کے امیجز، غزہ کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، وہ فوٹیج استعمال کی جا رہی ہے کہ یہ ڈی چوک کی ہے، اور اس کو میسیکر کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کی ڈیڈ باڈیز ہی تبدیل ہو رہی ہیں، آپ کے نام ہی تبدیل ہو رہے ہیں، کبھی تصویریں لگا دیتے ہیں کسی کی، کبھی کسی کی، جو سوشل میڈیا کے اوپر مختلف اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ رینجرز جن کے بچے یتیم ہو گئے، وہ پولیس اہلکار جس کے گھر میں مفلسی ہے، آپ نے ان کی تصویریں تو نہیں لگائی کہ میسیکر ہو گیا اور گاڑی کے نیچے کچل دیا 3 رینجرز کے جوانوں کو، اور ایک پولیس والے کے سر میں پتھر مار کے اس کا سر پھاڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ تو نہیں آپ نے پوسٹ کیا کہ غلیلوں کے ساتھ بنٹے چلائے گئے ہیں، آپ نے یہ تو پوسٹ نہیں کیا کہ آپ کے لوگ AK-47 کے ساتھ فائرنگ کرتے رہے ہیں، وہ گن سامنے ہیں، ایویڈنس سامنے ہے، آپ نے یہ تو کہیں پوسٹ نہیں کیا کہ پولیس کے اوپر آپ نے ٹیئر گیس کے شیل فائر کیے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، غریب لوگوں کی موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی ہے، یہ تو کہیں پوسٹ نہیں ہوا۔ ڈیڈ باڈیز چل رہا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں
عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک جلسہ تھا ملتان کے اندر آج سے چند سال پہلے, اسٹیمپیڈ ہو گئی, 12 لوگ اس میں مر گئے, اور یہ اتنا بے حس آدمی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی, یہ تقریر کر رہا تھا, لوگوں نے وہ ڈیڈ باڈیز اٹھا کے سٹیج پہ رکھنا شروع کر دی کہ یہ دیکھو لوگ مر گئے ہیں, تم تقریر کر رہے ہو, اور موصوف تقریر کیے بغیر گھر نہیں گئے. تو یہ جو 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے, یہ ان ورثاء کو بھی دیں جو ملتان میں آپ لوگوں نے لوگ مارے تھے اسٹیمپیڈ کے دوران. اور یہ جو جھوٹا بیانیہ ڈیڈ باڈیز کا چل رہا ہے, نہ آپ نام بتا سکے, نہ کوائف بتا سکے, نہ آپ کو ویڈیو ایویڈنس لا سکے. کیا آپ کو کیوں ضرورت پڑی فیک تصویریں یوز کرنے کی, فیک امیجز یوز کرنے کی, غزہ فلسطین کی تصویریں یوز کرنے کی, 2019 کے واقعات کو جو ہے وہ کوٹ کرنے کی. اور ایک تصویر شائع کی گئی جس میں بلو ایریا والی سڑک پہ پوری کو خون میں لت پت دکھایا ہے. میں نے اس پوری سڑک پہ واک کی جب یہ بھاگے ہیں وہاں سے, اور وہ واک کرنے کے بعد میں نے 1-1 انچ سڑک کا دکھایا ہے کہ یہ چپلیں چھوڑ کے, کپڑے چھوڑ کے, جوتیاں چھوڑ کے, گاڑیاں چھوڑ کے وہاں سے بھاگے ہیں. تو اب اس بھاگنے کو, اس فرار کی شرمندگی اور نموشی کو مٹانے کے لیے ڈیڈ باڈیز کا سہارا لے رہے ہیں. اور کل جو بشرا صاحبہ نے پارٹی اجلاس میں غلط الفاظ استعمال کیے سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف, اس کی مذمت کرتے ہیں, سینئر لائر ہیں, میرے تو استاد بھی رہے ہیں, اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, ان کے والد صاحب کی قبر کا ہمیں احترام ہے, آج تک احترام ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا ہے, ان کے والد گدی نشین تھے, ان کی بڑی فالوئنگ تھی. ان دونوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے, اور یہ جو اندرونی خلفشار ہے, اور یہ خاتون چاہتی تھی کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو, اب نہیں ہوا, تو اب فرار کو, وہاں سے بھاگنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے جی لوگ مر گئے, جی ڈیڈ باڈیز ہیں, جی یہ لوگ ہیں, جی کبھی وہ 100 ہو جاتے ہیں, کبھی 116 ہو جاتے ہیں, کبھی 12 ہو جاتے ہیں, کبھی 15 ہو جاتے ہیں, کبھی یہ اچھی ڈیڈ باڈیز ہیں جو 100 سے ہو کے 10 ہو جاتی ہیں, 10 سے 5 ہو جاتی ہیں. یعنی آپ بتائیں نا, ایک آپ لوگ سیب بھی کھاتے ہیں تو اس کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں یا ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چڑھاتے ہیں, کہاں ہیں ویڈیوز؟ پوری قوم نے آپ لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے موقع سے. کیا ایک ویڈیو آپ لوگ لا سکے ہیں کہ جہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو فائرنگ کرتے دکھایا گیا ہو, پھر ایک پروپیگنڈا کیا گیا جی بندہ نماز پڑھ رہا تھا, اس کو نیچے دھکا دے کے مار دیا. منڈی بہاؤدین کا رہائشی ہے, بالکل صحیح سلامت ہے, اس کی ویڈیو آ گئی ہے, اس کے بازو پہ چوٹ آئی ہے, پٹیاں لگی ہوئی ہیں, اور وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا, نماز نہیں پڑھا تھا, اس نے اپنے دوست سے چیلنج کیا تھا. اب جو 35 افغان شہری ہم نے گرفتار کیے ہیں, ان کا کیا انجام ہونا ہے؟ جو 45 آپ کے ہم نے جدید اسلحہ آپ سے برآمد کیا ہے, اس کا کیا انجام ہونا ہے؟ اس دفعہ یہ تمام لوگوں کو سزائیں ہوں گی, افیکٹو پروسیکیوشن ہوگی. اور یہ جو فیک نیوز کا ایک سلسلہ چلایا گیا, اور یہ ڈیتھس کے حوالے سے میں انٹرنیشنل جرنلسٹ سے بھی خطاب کیا, ان کو بتایا کہ یہ بالکل جھوٹے کلیمز ہیں, کہاں ہے ایویڈنس؟ یہ جہاں کوئی جنازہ سڑک پہ جاتے دیکھتے ہیں اس پہ پارٹی کا جھنڈا ڈال دیتے ہیں. ابھی تک کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, کوئی کیمرہ فوٹیج, کوئی فون فوٹیج, کوئی تفصیلات, کوئی ایویڈنس ڈیڈ باڈیز کے والے سے نہیں ہے. آپ نے ہوائی فائرنگ کی, میں موقع پہ موجود تھا, ہوائی فائرنگ ہوئی ہے, اور ہماری فورسز کے پاس, میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, کسی بھی پروٹیسٹ میں لائیو ایمونیشن کے آرڈر ہی نہیں ہوتے ہیں. لائیو ایمونیشن کسی بھی پروٹیسٹ میں فورسز کو نہیں دیا جاتا. اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایویڈنس تو ہے نہیں, آپ جھوٹی ویڈیوز کا, پرانی ویڈیوز کا, غزہ کی ویڈیوز کا, کہانیوں کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ویڈیوز کا سہارا لے رہے ہیں. میں نے تو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی ہے, آپ کے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں, آپ کے لوگ ٹیئر گیس گن چلا رہے ہیں. میں نے تو فوٹیج دکھائی ہے کہ پورا ایریا جب کلیئر ہوا ہے, کوئی خون نہیں ہے, کوئی باڈیز نہیں ہے وہاں پہ, پورے ایریا میں مجھے ایک خون کا قطرہ نظر نہیں آیا ہے. اور میں بات کر رہا ہوں ڈی چوک کے کنٹینر سے لے کے 7th ایونیو سے بھی آگے تک کی. جب آپ بھاگ رہے تھے, پوری قوم نے وہ آپ کی بھاگتے ہوئے فوٹیج دیکھی ہے, اس میں کیوں نہیں ڈیڈ باڈیز یا فائرنگ دکھائی گئی؟ وہ بھی تو ویڈیو بنی ہے نا. آخر کار جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, اور یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا اپنی خفت مٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ کامیاب ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ کے لوگوں نے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا. آپ کی مین لیڈرشپ غائب تھی. شیخ وقاص سے لے کے, عاطف خان سے لے کے, شہرام تراکئی سے لے کے, اسد کیسر صاحب سے لے کے, اچھے لوگ ہیں, کوئی بھی دھرنے میں نہیں آیا, بیکاز ایک علیمہ گروپ ہے, ایک بشرا گروپ ہے.
اب بشرا بی بی وہاں پہ چاہتی تھی کہ میں ڈی چوک کے کنٹینر پہ چڑھ جاؤں, وہ وہاں لڑتی رہی, علی امین تم آگے جاؤ. آج جو مشال یوسف زئی کو بھی ڈی نوٹیفائی کیا گیا, یہ سمجھ آ گئی نا کہ اندرونی خلفشار کا شکار ہے پارٹی. اور بشرا بی بی کی اسپوکس پرسن کو آج گورنمنٹ کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اندرونی جو ایک تقسیم ہے اور یہ لڑے ہوئے ہیں, یہ چاہتے تھے اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا. ان کا پکا ارادہ تھا. انہوں نے کنٹینر کیوں جلایا اپنا؟ کیونکہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کو میں منسٹر ان ویٹنگ تھا, میں ان کو پنجاب ہاؤس چھوڑ کے آیا اور واپسی پہ میں نے دیکھا کہ ڈی چوک کے کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے. یہ چاہتے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ کا وزٹ سیبوٹاج ہو. یہ خدا نہ خواستہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ تماشا کھڑا کریں, پارلیمنٹ کے گیٹ توڑیں, اندر گھسیں, آگ لگائیں. مگر ان کی تعداد بہت کم تھی. خیبر پختونخوا کے عوام بڑے غیور عوام ہیں, بڑے بہادر عوام ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ بستے ہیں وہاں پہ. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا اس کال کو. اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوتا تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہوتے اور یہ اس طرح بھاگتے نہ. سیاسی طور پہ ناکام, انتشار کی کوشش ناکام, ملک میں آگ لگانے کی کوشش ناکام, اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش ناکام. ان سے ہرجانہ لینا چاہیے. جو تاجروں کا, دکانداروں کا, بزنس مین کا, ٹریڈرز کا نقصان ہوا ہے یومیہ 190 ارب روپے کا, وہ ٹیئر گیس پہ پیسے لگا رہے ہیں, اسلحے پہ پیسے لگا رہے ہیں, سرکاری پیٹرول استعمال کر رہے ہیں, سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جھوٹا بیانیہ ڈیڈ باڈیز کا جو چل رہا ہے, اور رینجرز کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جی وہ اپنی ہی گاڑی نے ان کو کچل دیا. انہوں نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا. ملک سے باہر جو فوج کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ ہماری بات کریں. گورنمنٹ موجود تھی نا, میں بھی موجود تھا, انٹیریئر منسٹر بھی موجود تھے, پولیس بھی موجود تھی, رینجر بھی موجود تھی. یہ جو فوج کا آپ کو فوبیا ہو رہا ہے, جو فوج قربانیاں دے رہی ہے کے پی کے میں, بلوچستان میں, روز ہم لاشیں اٹھاتے ہیں افسروں کی, جوانوں کی, ان کے بچے شہید ہوتے ہیں, وہ شہید ہوتے ہیں, ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں. ان یتیم بچوں کے سر پہ جا کے ہم ہاتھ رکھتے ہیں, وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. آج یہ لوگ نہ ہو وہاں پہ تو آپ کے بچے محفوظ نہیں ہو سکیں گے. یہ آپ کے بچوں کی حفاظت کی خاطر, آپ کی سیفٹی سیکیورٹی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, مگر آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. ان کو فوبیا ہو چکا ہوا ہے. سپاہ سالار کے خلاف پوسٹ کرتے ہیں, فوجی قیادت کے خلاف, افسران کے خلاف, جوانوں کے خلاف پوسٹ کرتے ہیں, شہداء کی تصدیق کرتے ہیں. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو نہ کے پی کے کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, نہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اور یہ جو جھوٹی پوسٹیں لگائے جا رہے ہیں, میں سب پہ فیک کی سٹیمپ لگوا رہا ہوں. ہم اس کو ویریفائی کر رہے ہیں. ہم نے ایک سیل بنایا ہے جو ای ویریفیکیشن کرے گا, فوٹیجز کی اصلیت بتائے گا, اصل فیکٹس اینڈ فگرز بتائے گا. اور یہ جو جھوٹی پوسٹیں ان کی قیادت کروا رہی ہے, اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے, خفت مٹائی جائے, شرمندگی مٹائی جائے. اور جو موقع سے بھاگے تھے بڑے بڑے دعوے کر کے کہ ہم ٹیک اوور کرنے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلے. لوگوں نے ان کی کال کو ریجیکٹ کیا, اور ان کو تو اب گھر سے نکلنا نہیں چاہیے. بشرا بی بی نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے, اور جس طرح یہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا بشرا بی بی کو, مجھے تو لگتا ہے یہ کے پی ہاؤس ان کو نکال دیں گے وہاں سے, سی ایم ہاؤس سے. اور یہ جو گالیاں دے رہی ہیں اپنے لیڈران کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی ترقی کر رہی ہے, اور یہ جھوٹ سے, اور یہ ڈیڈ باڈیز کے جھوٹے فگر سے, اور جھوٹے اموات کے بیانیے سے اکانومی ڈیریل نہیں ہوگی. آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں جھوٹا, اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے پی آئی اے والا معاملہ حل ہوا. آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز 11 ارب ڈالر کراس کر گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی اب یہ ہدایت ہے, امن کوئی خراب نہیں کر سکے گا. اس کے لیے اینٹی رائٹ فورس کھڑی کرنی پڑی, وہ کر رہے ہیں. افیکٹو پروسیکیوشن کریں گے. جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان تمام کا سپیڈی ٹرائل ہوگا, اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. کوئی بندہ رہا نہیں ہوگا ان میں سے. جنہوں نے بھی جو فوٹیج میں آئے ہیں, جنہوں نے گلیلیں چلائی ہیں, جنہوں نے فائرنگ کی ہے, ٹیئر گیس شیل چلائے ہیں. اور اگلا جو ایک ہم لسٹ بنا رہے ہیں, جن لوگوں نے یہ جھوٹی ڈیڈ باڈیز کا پروپیگنڈا کیا ہے, جن لوگوں نے غلط فگر جو ہیں وہ کوٹ کیے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں جواب دینا ہوگا. ان کو بتانا ہوگا کہ جی ہم نے ملک کے اندر مزید انتشار پھیلانے کی کوشش کی, تو اس کا مقصد کیا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی 100 بندے مارے گئے, پھر کہیں 50 مارے گئے, اور ابھی تک آپ سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے کل جو تقریر کی, میں تو اس پہ رسپونڈ ہی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ ایک بزدل آدمی ہے. وہ 2 دفعہ موقع سے بھاگا ہے, اور موقع سے بھاگنے والے کو حق نہیں ہوتا بڑکے مارنے کا. کے پی کے عوام کی خدمت کریں, کرم میں جائیں, کرم کا امن بحال کریں, اور اپنے لوگوں کا خیال کریں. ہم کے پی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں.
ہم وہاں لا اینڈ آرڈر کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے، مگر یہ ایکسپوز ہو چکے اور ان کا ملک دشمن ایجنڈا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکا. بہت بہت شکریہ. وزیر اطلاعات عطا طاہر کی سوشل میڈیا پر جعلی تصاویر سے متعلق اہم گفتگو. کہا کہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ انتشار کی سیاست کی اجازت اب نہیں دی جائے گی. کل پی آئی اے کے حوالے سے انتہائی خوشائن خبر آئی. ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، لیکن یہ انتشاری ٹولہ جو ہے وہ لاشوں کی سیاست چاہتا ہے اور اس کی اجازت اب ہرگز کسی طور نہیں دی جائے گی. کہا گیا کہ ہمیں ملک ملا جو کہ ڈیفالٹ تھا، جس کو بچایا گیا. نواز شریف کا مشن ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. اسٹریٹ فائرنگ کے ثبوت کہیں نہیں ملے، اگر ملے ہیں تو ہمیں دکھائیں، فوٹیجز موجود ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.